اصل میں ٹراما ہم کسی بھی صدمے یا حادثے کو کہہ سکتے ہیں. یہ حادثہ یا صدمہ جسمانی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ حادثہ ہمارے ساتھ ہمارے جذبات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہماری سوچ کے ساتھ, ہمارے کاروبار کے ساتھ یہ ٹراما ہو سکتا ہے, ہماری فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ ٹراما ایک ایسا صدمہ یا حادثہ ہے جو کہ کسی بھی انسان کی انٹیگریٹی, جو کہ ہم اپنے جو مختلف جو ہماری شناخت ہوتی ہے, جو ہماری سوچ ہوتی ہے, جو ہماری ریلیشن شپ ہوتی ہے, جو ہماری سٹیٹس ہوتی ہے معاشرے میں, جو ہماری فزیکل انٹیگریٹی ہوتی ہے, جب اس کو کوئی بھی فورس طاقت اس میں آ جائے اور اس کے حصے بکھرے کر دے تو اس کو ہم کہتے ہیں صدمہ یا ٹراما. ایک بندہ جو کسی کی نوکری چھن جائے آل آف اے سڈن اچانک سے, تو وہ بھی ایک ٹراما ہے اس کے لیے. تو یہ ٹراما کی نوعیت اس بندے کی شخصیت, اس کی بیماری, اس کی قابلیت پہ منحصر ہوتا ہے کہ اس کو وہ ٹراما لیتا ہے یا ایک عام چیز لیتا ہے. مثال کے طور پہ دو بندے ہیں جن دونوں بندوں کی نوکری چھن جاتی ہے. ایک بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا بندہ اس کو مثبت لیتا ہے اور بجائے اس نوکری پہ رونے کے وہ دوسرا کام شروع کر دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اچھا چلو جان چھوٹ گئی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ٹراما ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. ایک بندے کے لیے ایک فائدہ مند چیز ثابت ہو جاتا ہے, ایک کے لیے ایک نقصان دہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک ٹراما یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے جس میں ہیڈ انجری ہو سکتی ہے, جس میں ہڈیاں ٹوٹ سکتی, اس کو بھی ہم ٹراما کہتے ہیں. البتہ یہ فزیکل ٹراما ہے, اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے. تو ٹراما سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا صدمہ جو ہماری انٹیگریٹی جو ہوتی ہے, جو ہماری معاشرتی انٹیگریٹی, ہماری جسمانی اور دماغی انٹیگریٹی یا جو مختلف حصے ہوتے ہیں اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرے اور اس کو حصے بکھرے کرے. اسٹریس ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ ہر نارمل انسان کے ساتھ ہوتی ہے. اسٹریس وہ آپ کی فورس ہے, وہ آپ کی طاقت ہے جو آپ کو آگے لے جانے پہ مجبور کرتی ہے, جو آپ سے کام کرواتی ہے, جو آپ کو تیاری کرواتی ہے مذہب کے حوالے سے, امتحان کے حوالے سے, کوئی دفتر جانے کے حوالے سے. جب کوئی انسان تناؤ کی حالت میں رہتا ہے, جب وہ الرٹ رہتا ہے اور دباؤ کی صورت میں ہوتا ہے, تو وہ اپنی پرفارمنس یا اپنے جو اس کام پہ عمل پوری طرح کر پاتا ہے. یعنی اسٹریس ایک ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ اسٹریس وہ کیفیت ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا کام تندہی سے اور اچھی طرح سے نبھاتے ہیں. اسٹریس ایک نارمل چیز ہے, ہر بندے میں ہوتی ہے, ہر انسان میں ہو سکتی ہے, چھوٹا ہو, بڑا ہو, عورت ہو, مرد ہو, لیکن ایک خاص حد تک یہ چیز ہوتی ہے انسان کے اندر. یہ کیفیت, یہ صورتحال, یہ سوچ سے منحصر ہوتی ہے, یہ آپ کے جذبات سے ہوتی ہے, اور اس کا اظہار ہم اپنے عمل کے ذریعے پھر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا زیادہ اسٹریس ہے. لیکن ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب یہ بیماری بن جاتی ہے, وہ ہوتا ہے جب یہ اسٹریس ایک خاص لیول حد سے بڑھ جاتا ہے, تو ہماری جو فعالیت ہوتی ہے, جو ہماری پرفارمنس ہوتی ہے, وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو تب ہم اس کو بیماری کہنا شروع کر دیتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریس ڈس آرڈر. وہ جو فعالیت پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص حد کے بعد آپ کی فعالیت, آپ کی پرفارمنس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کا اسٹریس بڑھتا ہے ایک خاص حد تک تو آپ کی فعالیت بڑھتی ہے, لیکن ایک خاص حد کے بعد جب اسٹریس اور زیادہ بڑھ جائے تو آپ کے کام کی رفتار, آپ کی فعالیت, آپ کی پرفارمنس, آپ کی ایفیشنسی وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم پھر ڈس آرڈر کا نام دیتے ہیں. اسٹریس دو طرح سے ہو سکتا ہے, بلکہ ہم اس کو 2-3 طرح سے لے سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکیوٹ اسٹریس. ہمارے سائیکیٹری میں, سائیکالوجی میں ایکیوٹ اسٹریس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے اور اس کے 2 دن کے اندر جو علامات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں, جو کہ چڑچڑاپن کے حوالے سے ہوتی ہے, جو کہ خوف کی علامت میں ہوتی ہے, جو کہ دل کی دھڑکن تیز ہونے, پسینہ آنے, یادداشت متاثر ہونے, اس جگہ پر جانے سے کترانے میں جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہو, یا اس کے علاوہ مطلب انسان کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس پہ فرق پڑ جائے, تو یہ ساری چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پڑ جائیں تو ہم اس کو 2 دن کے اندر ہم اس کو ایکیوٹ اسٹریس کہتے ہیں.
انگزائٹی، ڈپریشن اور اس کے اندر بہت ساری اور علامات ہوتے ہیں جو کہ جس کو ہم PTSD کہتے ہیں، پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر. وہ ایک لمبا پروسیس ہے، تو پھر اس کی علامات کچھ تبدیل ہو جاتی ہیں. تو ایک وہ سٹریس ہوتا ہے جو کہ آل آف اے سڈن اچانک ہو جاتا ہے، جس کے اندر ہمارے اندر کیا کیفیات اور اثرات ہو جاتے ہیں. ایک وہ سٹریس ہوتا ہے جو کہ آپ کو اگلے 6 مہینے میں یا سال میں آپ کے اندر جو تبدیلیاں جذباتی سوچوں کے اندر، آپ کی موڈ، آپ کی طبیعت کے حوالے سے، آپ کے تعلقات، آپ کے جذبات میں پیدا کرتی ہے، تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو سٹریس ایکیوٹ سٹریس بھی ہو سکتا ہے اور پرولونگڈ اس کے ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر، یعنی کوئی بھی بندہ جس کے اندر کوئی نیا اس میں چینج آ جائے، مثال اپنا علاقہ چینج کر دے، جاب چینج ہو جائے، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ نفسیاتی عوامل چینج ہو جاتے ہیں جو کہ ڈپریشن، انگزائٹی یا اس کے برتاؤ میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے.